نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب التکریم و تعظیم معزز سامعین، عزیز بزرگوں اور ساتھیوں، نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خالصتاً اور اللہ اور رسول کی بات کو سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے۔ یہاں آنے کے بعد اور یہاں سے جانے کے بعد جو ہے، اگر انسان کو پتہ چل جائے، اگر شریک کو پتہ چل جائے کہ ہمیں اس سے کیا حاصل ہوا ہے، تو شاید کوئی بھی آدمی اس محفل سے، کوئی بھی آدمی شرکت سے پیچھے نہ رہے۔ لیکن جو بھی بڑا اجر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو مخفی رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے اجر کو بیان نہیں فرماتے، چھوٹے اجر کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ بیان فرمایا ہے۔ بڑا فضل جو بھی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اجراً کبیرہ، الحسنہ، اور اسی طرح ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے، اس طرح کے الفاظ اللہ تبارک و تعالی استعمال فرماتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں بہت سارے اعمال کی فضیلت ملتی ہے، بے شمار ایسے اعمال ملتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، یہ کام کرو گے تو اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالی کم از کم جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں کہ اگر اتنی نیکیاں، اگر یہ کام کرو گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، مطلب یہ کم از کم ہیں۔ اگر اس کام کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اگر کوئی ادا کرتا ہے تو پھر اس کا ثواب جو ہے وہ آدمی کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے، اس کا ثواب پھر انسان سوچ نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے جنت ہے اور ان کے لیے زیادتی ہے، وزیادہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان کے لیے زیادتی ہے، یعنی ایک تو ان کو جنت بھی ملے گی اور دوسرا ان کو اس سے بھی بڑھ کر ملے گا، یعنی اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی زیادتی کریں گے، یعنی اضافہ فرمائیں گے۔ تو وہ اضافہ، وہ زیادتی کیا ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے۔ اسی طرح بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان لہم اجرا کبیرہ، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب بڑا اجر کتنا بڑا ہے، کیا حساب کتاب ہے، یعنی کتنی نیکیاں ہوں گی اس کے اندر، کتنا جنت کا حصہ اس کے حصے میں آئے گا، تو یہ ساری چیزیں مخفی ہیں۔ یہ جب انسان پر کھلیں گی، اللہ تبارک و تعالی جب اس پر یہ چیزیں ظاہر فرمائیں گے، آخرت میں وہ جب اپنے مقام کو دیکھے گا تو پھر اس کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ اتنے بڑے اعمال تھے اور یہ اتنے بڑا اس کا اجر تھا اور یہ ساری چیزیں مجھے مل رہی تھیں۔ پھر وہ ایک ہی تمنا کرے گا، وہ یہی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر جو میں نے فلاں جو وقت ہے وہ میں نے اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر میں نے گزار دیا، اگر وہ وقت بھی میں نے اللہ کی یاد کے اندر گزارا ہوتا تو شاید آج میرا مقام اس سے بھی بڑھ کر ہوتا۔ تو اسی لیے یہ جو ہم ذکر و اذکار کرواتے ہیں تو اس کو کوئی معمولی نہ سمجھا جائے کہ یہ بس ذکر کر رہے ہیں، پتہ نہیں فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں ایسے کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا، پتہ نہیں نظر کھلتی ہے یا نہیں کھلتی ہے، پتہ نہیں میں علاج کر پاؤں گا یا علاج نہیں کر پاؤں گا، پتہ نہیں میرا مرض ٹھیک ہوگا یا نہیں ٹھیک ہوگا۔ تو اس سے لاغرض ہو کے، اس سے لاپرواہ ہو کر، صرف اگر ہم اللہ کے ذکر کو اس لیے کرتے رہیں کہ کوئی لمحہ ہمارا جو ہے خالی نہ جائے۔ جب ذکر قلبی شروع ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے ہر وقت کے لیے ذاکر ہو جاتا ہے، پھر کوئی اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ اگر آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، تو پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں ذکر لکھا جا رہا ہے۔ اگر وہ اپنے کام میں مصروف ہے، تسبیح نہیں پھیرا رہا، پھر بھی وہ اللہ کے ہاں ذاکر اللہ ہی شمار کیا جائے گا، پھر بھی وہ ذکر کرنے والا ہی شمار کیا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس کو کوئی معمولی نہ سمجھے کہ میں ذکر کر رہا ہوں تو اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ صرف ایک ہی تمنا کرے گا، لیکن وہ اس کی تمنا پوری نہیں کی جائے گی
کیونکہ جب ایک دفعہ انسان مر گیا اور دوبارہ پھر اس دنیا کے اندر اس کو مبعوث نہیں کیا جائے گا، دوبارہ اس کو اس دنیا کے لیے نہیں بھیجا جائے گا، پھر اس کے لیے اگلی ہی منزل ہے، اور اگلی منزل اس کے لیے آخرت کی ہی منزل ہے، اور وہ دنیا اور وہ جو زندگی اس کی ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ خالدین فیہا، جہنم والوں کے لیے بھی خالدین فیہا ہے، اور اہل جنت کے لیے بھی خالدین فیہا ہے کہ وہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو اہل جہنم ہے وہ بھی اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب وہ ہمیشگی کیسی ہے، کب تک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے۔ تو اگر ہمیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طاقت چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی چاہیے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالداری چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں سب کچھ، یعنی ہماری خواہشات پوری ہوں، وہ ایک جنت کا ایسا مقام ہے جہاں پر انسان کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، جہاں پر انسان کی ساری جو اس کے تمنائیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، جہاں پر انسان کے لیے، یعنی انسان کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوگی، صرف انسان سوچے گا، وہ جیسا سوچے گا ویسا ہی وہ ہو کر رہ جائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ انسان جو ہے جنت کے اندر دیکھے گا کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے، انسان کا دل کرے گا کہ کاش یہ پرندہ جو ہے اس کو یہ ذبح ہو کے اور پک کے تیار ہو کے جو ہے وہ میرے سامنے حاضر ہو جائے، صرف وہ سوچنے کی دیر ہوگی، وہی پرندہ بنا ہوا اس کے سامنے پیش کر دیا جائے، یعنی ایک لمحے کے اندر یہ سارا معاملہ ہو جائے گا، تو یہ جنت ہے۔ تو اس طرح بے شمار اور بھی فضائل ہیں، اور بھی اعمال کے اس طرح کے فضائل ہیں، تو اسی لیے کوئی بھی ذکر اللہ کو معمولی نہ سمجھے کہ میں اللہ کے ذکر کو کر رہا ہوں، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اگر دنیا کے اندر فائدہ حاصل نہیں بھی ہو رہا، اگر مرض ٹھیک نہیں بھی ہو رہا، اگر ظاہری طور پر اس کا فائدہ نظر نہیں بھی آ رہا، تو پھر بھی صرف اس لیے کرتے رہیں تاکہ میرا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، تاکہ آخرت میں میری جو یہ تمنا ہوگی کہ فلاں میرا موقع جو ضائع ہو گیا، فلاں لمحہ ضائع ہو گیا، کاش میں وہ ضائع نہ کرتا، صرف اسی نیت سے کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کو بہت زیادہ بہتر فرما دیں گے۔ تو سلسلے کے اندر جب ہم چل رہے ہوتے ہیں، اذکار کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی ہمارا استاذ ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ تم یہ ذکر و اذکار کرتے رہو، اور وہ ذکر و اذکار ہم کر رہے ہوتے ہیں، سلسلے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو سلسلے کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ایک شیخ بنایا ہوا ہے، بس اس شیخ کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک ربط ہے، بس ایک تعلق قائم کیا ہوا ہے، بس اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ شیخ کے لیے ہم سب کچھ اپنے حوالہ کر دیں۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شیخ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شیخ ایک بات کہتا ہے، وہ دل پر گراں گزرتی ہے، وہ سمجھ سے باہر ہوتی ہے، دل پر بڑا بوجھ آ جاتا ہے کہ شیخ نے یہ کام کیوں کیا، شیخ نے اس طرح کیوں کہا، شیخ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، مرشد کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اگر اس طرح کے ہمارے وہم و گمان اس طرح کے بن رہے ہیں، ہمارے خیالات اس طرح کے بن رہے ہیں، تو یہ خطرے کا باعث ہے۔ یعنی ہمارے سامنے جیسا بھی شیخ ہے، اگر ہم نے اس کو اپنے حوالے کر دیا، جس کو کہا جاتا ہے نا فنا فی شیخ ہو گیا، یہ مرید جو ہے یہ فنا فی شیخ ہو گیا۔ جب آدمی فنا فی شیخ ہو گیا تو فنا فی شیخ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سب کچھ اپنا اس کے حوالے کر دیا، اب جس طرح وہ اس کے چلائے، یعنی اس نے اپنی جو لگام ہے وہ اس شیخ کے حوالے کر دیے۔ اب شیخ چاہے اس کو ایک گرد والی جگہ سے گزارے، چاہے کیچڑ سے گزارے، چاہے آگ سے گزارے، چاہے وہ ٹھنڈک سے گزارے، جیسا بھی وہ شیخ اس کو گزارے، وہ سالک کو چاہیے کہ وہ گزرتا جائے انشاءاللہ العزیز وہ شیخ اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا کر رہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شیخ جو ہے وہ اس نے کوئی غلط کام کیا، وہ مجھے غلط گائیڈ کر رہا ہے، وہ میری رہنمائی اچھی طرح نہیں کر رہا، یا شیخ کو میرے بارے میں سمجھ نہیں ہے کہ مجھے اس نے کیسے گائیڈ کرنا ہے، کیسی میری رہنمائی کرنی ہے، تو پھر اس کا جو رستہ ہے، پھر اس کا جو اس کی منزل ہے، پھر اس کا جو سفر ہے وہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، سالک کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اس نے بس شیخ کے کہنے پر چلتے رہنا ہے۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے معصوم ہیں،
اور ہم بڑے پاکیزہ ہیں تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہو. ہمارے اعمال کو نہ دیکھو، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بس اس پر چلتے رہو. آپ اگر شیخ کے اعمال دیکھو گے کہ شیخ کیا کر رہا ہے، شیخ کیسے کھا رہا ہے، شیخ کیسے نماز پڑھ رہا ہے، شیخ کیسے جو ہے وہ بات کر رہا ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے، اس کے اگر اعمال دیکھ کر چلو گے تو پھر شاید آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جائے. کیونکہ شیخ بھی ایک انسان ہی ہے، شیخ کو کوئی بھی معصوم نہیں سمجھتا. یعنی ہم صرف نبی کو معصوم سمجھتے ہیں، کسی شیخ کو، کسی مرشد کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو ہم معصوم نہیں سمجھتے. کسی انسان کو ہم معصوم نہیں سمجھتے سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت موجود ہو لیکن وہ گناہ نہ کرے اور ساری زندگی وہ گناہ نہ کرے، ایسی شخصیت کو معصوم کہا جاتا ہے. اب فرشتے جو ہیں ان کے اندر یہ صفت نہیں ہے. اب فرشتے کو کوئی معصوم نہیں کہتا. کیوں؟ فرشتے کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے. یعنی فرشتے جو ہے وہ اس چیز سے ہی پاکیزہ ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، وہ کبھی گناہ کے اندر پڑ ہی نہیں سکتے. ان کے اندر یہ چیز موجود ہی نہیں ہے، اچھائی برائی ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے. وہ فرشتے تو ایسی مخلوق ہیں. لیکن انسان جو ہے اس کے اندر اچھائی بھی ہے، اس کے اندر برائی بھی ہے. لیکن انبیاء جو ہیں وہ ایسا ایک طبقہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، وہ گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. اسی وجہ سے انبیاء کو باکمال کہتے ہیں. یعنی کمال جو ہے وہ صرف انبیاء میں ہے. باقی جتنے بھی لوگ ہیں غیر نبی جتنے بھی ہیں وہ کوئی بھی کامل نہیں ہے، کوئی بھی مکمل نہیں ہے. ہر ایک کے اندر خامیاں ہیں، ہر ایک کے اندر غلطیاں ہیں، ہر ایک کے اندر گناہ ہیں. تو اسی لیے شیخ کو کبھی بھی ہم معصوم سمجھ کر یا ہم اس کو پاکیزہ سمجھ کر ہم چلنا شروع کر دیں، اس کے اعمال کو دیکھنا شروع کر دیں، اس کے اعمال کو نوٹ کرنا شروع کر دیں، تو یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، سالک کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. تو اسی لیے اگر ہم نے فنا فی الشیخ ہونا ہے تو ہم نے اپنی مکمل توجہ جو ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر شیخ کے حوالے کر دیں. اب شیخ نے کوئی بات کہہ دی، اب کتنے احکامات جو ہیں، کتنے پیغامات شیخ کی طرف سے آتے ہیں، ہم گروپوں کے اندر شیئر ہوتے ہیں تو ہم سوچیں ہم ان پر کتنا عمل کرتے ہیں. اب کبھی جس طرح بھی کچھ عرصے پہلے جو ہے شیخ نے وہ 12,000 فیس والا کہا کہ میں خود جو ہے عملیات پڑھاؤں گا اور اس کی کلاسز ہوں گی باقاعدہ اور اس کے لیے 12,000 روپے فیس ہوگی. اور اس پر بعض ساتھیوں نے بہت زیادہ یعنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اب 12,000 روپے ہم کیوں دیں، میں نہیں دے سکتا ہوں. کوئی کہہ رہا ہے یہ جی اتنی زیادہ اماؤنٹ کون دے سکتا ہے، یہ جی یہ تو بہت زیادہ اماؤنٹ ہے جی. اب ہم گننا شروع کر دیں کتنے مریدین اتنے پیسے جمع کروائیں گے، اتنا لاکھوں جو ہے روپیہ جو ہے شیخ کی جیب کے اندر چلا جائے گا. اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں تو پھر تو گئے، ہمیں کیا حاصل ہوگا. اگر جو شیخ ہمیں چیز دے رہا ہے کہ شیخ کی ایک بات جو ہے اگر ہم اس کے 12 لاکھ روپے بھی ادا کر دیں تو وہ 12 لاکھ بھی شیخ کے لیے کم ہے، یہ تو پھر 12,000 روپے ہیں. تو یعنی اس طرح کے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے پیغامات جو ہے شیخ کی طرف سے آتے رہتے ہیں، یا کوئی اس طرح کے اعمال شیخ کی طرف سے آ جاتے. ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی چندے کی اپیل کی جائے، یعنی بعض اوقات اعمال کی بھی ترغیب آ جاتی ہے کہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے. اب جس طرح محرم کا عمل آیا، اب بعض شاگردوں کو میں نے بتایا کہ آپ نے 30,000 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم 30,000 مرتبہ پڑھے. او جی اتنا کون پڑھے گا 30,000 مرتبہ، یہ 30,000 تو بہت زیادہ ہے، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا. تو میں نے کہا ہے چلے شروع تو کریں نا، کم از کم آپ 10,000 کریں. آپ 30,000 کی نیت رکھیں گے تو اللہ کرے گا انشاءاللہ شام تک آپ کا 30,000 پورا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سے نہیں بھی ہوا، 10,000 ہوگا، 5,000 ہوگا، 15,000 ہوگا، چلو 1,000 تو ہوگا ہی ہوگا. یعنی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں تو 1,000 ہوگا، تو اس 30,000 کا جو فیض ہے وہ 1,000 کے برابر جو آپ نے کیا تو اس کا فیض تو آپ کو مل گیا نا. اگر 100% آپ کو اگر 30,000 وہ عمل کرتے، 30,000 کی تعداد مکمل کرتے تو آپ کو وہ فیض پورا ملتا. اگر آپ کو 95% نہیں ملا تو 5%، 2% تو مل ہی گیا نا، محرومی تو نہیں ہوئی. تو اسی لیے کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کر یا کسی عمل کو بہت بھاری سمجھ کر کہ ذہن کے اندر یہ بات، یہ خیال لے آنا
کہ یہ تو میری بس میں نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے، تو یہ کام جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی شیخ کی طرف سے ترغیب آتی ہے، کسی عمل کا کہا جاتا ہے، کسی بارے میں بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ اپنا لازمی ڈالا جائے۔ یعنی اگر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ ہم مکمل وہ کام کریں، یعنی نیت یہ کریں کہ ہم یہ مکمل کریں گے، تو جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا اس کا گمان ہوتا ہے۔ تو اب ہمارا گمان ہی اتنا ہے کہ میں 1000 مرتبہ پڑھ سکتا ہوں، 30,000 میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ جب شروع میں کہہ دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو جب آپ کے اندر منفی سوچ آ گئی، تو جو ہی آپ کی منفی سوچ ہوئی تو شیطان کو حملے کا موقع مل گیا۔ تو انسان کے لیے جو مثبت سوچ ہے، یہ انسان جب تک مثبت سوچ رکھتا ہے تو وہ شیطان پر حاوی رہتا ہے، اور جو ہی منفی سوچ کے پر وہ آتا ہے تو شیطان اس وقت اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اب جتنی بھی سوچیں ہیں گناہ کی، جتنی بھی سوچیں وہ ساری کی ساری منفی سوچیں، اور اچھے اعمال کی جتنی بھی سوچیں ہیں وہ ساری کی ساری مثبت سوچیں، اور مثبت اور منفی کے اندر ہی انسان رہتا ہے، مثبت اور منفی کے اندر ہی انسان کی زندگی چلتی رہتی ہے۔ یہ جو جمع اور منفی ہے اسی کے اندر انسان کی زندگی گھومتی رہتی ہے۔ اب انسان کہے میں ہمیشہ مثبت رہوں گا، یہ بھی اس کے لیے ناممکن ہے۔ انسان کہے میں ہمیشہ منفی رہوں گا، یہ بھی اس کے لیے ناممکن ہے۔ تو یہ سوچ کر کہ میں جو ہے ہمیشہ مثبت رہوں گا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان کہے کہ میں ہمیشہ ہی اچھے اعمال کروں گا، کبھی گناہ میں نہیں کر سکتا، ایسا ناممکن ہے۔ اگر کوئی انسان کہے مجھ سے تو اچھے اعمال کی کوئی امید ہی نہ رکھی جائے، کتنے ایسے انسان اچھے اعمال کر لیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اچھے اعمال کیے۔ کتنے انسان جو ہے وہ نیکیاں کر لیتا ہے اور ان نیکیوں کو کوئی نیکی بھی وہ نہیں سمجھتا، اس کو یاد بھی نہیں رہتی، حتیٰ کہ آخرت میں انسان جو ہے وہ دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں ہیں، تو وہ انسان سوچے گا کہ یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں، مجھے تو نہیں یاد ہے کہ یہ نیکیاں بھی میں نے کی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے قرآن کے اندر نہیں کہا تھا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ جو نامہ اعمال تمہارا ہوگا وہ کسی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑے گا اور کسی بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ تم نیکی چھوٹی کرو یا بڑی نیکی کرو، تمہارے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھی جاتی رہے گی، یعنی وہ نامہ اعمال کے اندر تمہاری لکھت ہو رہی ہے۔ ایسا نہ سوچو کہ پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہوں گے یا نہیں، پتہ نہیں نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں، پتہ نہیں اللہ کو میرے بارے میں علم ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا، اس طرح کے سوچ رکھنا، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ بعض اوقات انسان اپنے لیے بد دعا کر دیتا ہے، اپنے لیے شر کی دعا مانگ لیتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور انسان پکارتا ہے اپنے لیے شر کو، یعنی اپنے لیے برائی مانگ لیتا ہے، دعاءَهُ بِالْخَيْرِ، جیسا کہ وہ اپنے لیے خیر مانگتا ہے۔ یعنی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت ایسی ہے کہ یہ انسان کو اگر یہ آیت سمجھ آ جائے تو انسان کی پوری زندگی سنور جائے۔ کہ بعض اوقات انسان جو ہے اپنے بھلے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بھلے کے لیے، اپنی اچھائی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے یہ چیز مانگ رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ چیز عطا کرے، اپنے لیے وہ اچھائی مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقت کے اندر اس کے لیے شر ہوتا ہے، حقیقت میں اس کے لیے فساد ہوتا ہے، حقیقت میں اس کے لیے برائی ہوتی ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں ہیں، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اگر صرف میں ایک ہی مثال دوں کہ انسان جو ہے اولاد کس کے لیے مانگتا ہے؟ اپنی بہتری کے لیے، کہ تاکہ مجھے خوشی ملے۔ انسان اولاد اس لیے مانگتا ہے تاکہ اس کے گھر کے اندر بھی خوشیاں ہوں، تاکہ اس کی جو تنہائی ہے وہ تنہائی ختم ہو جائے، تاکہ اس کو دل کا چین ملے، تاکہ اس کو دل کا اطمینان ملے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تاکہ انسان جو ہے اپنے لیے اولاد مانگتا ہے۔ اب کون کہتا ہے کہ اولاد اس کے لیے خیر نہیں ہے؟ ہر کوئی اس کو خیر ہی کہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اب فتنہ کس صورت کے اندر ہے؟ کہ وہی اولاد جس کو انسان نے بڑے پیار سے، بڑا اس پہ خرچہ کر کے اس کو پالا پوس ہوتا ہے، اس کو بڑا کیا ہوتا ہے، اس کو تعلیم دی ہوتی ہے، اور وہی اولاد جو ہے باپ کی قاتل بن جاتی ہے، وہی باپ کے جو ہے وہ گھر سے نکال دیتی ہے۔ اب ظاہری طور پر تو انسان نے اپنے لیے خیر مانگی ہے،
لیکن یہ اس کے لیے خیر نہیں تھی، یہ اس کے لیے شر تھا۔ تو اسی لیے انسان جو ہے یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ انسان جو ہے اولاد مانگنا ہی چھوڑ دے، بلکہ انسان تو اپنے بھلائی کے لیے مانگتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کو نہیں ملتی اور انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اللہ مجھے دیکھتا نہیں ہے، اللہ کو میرا خیال نہیں ہے، اللہ کو میری پرواہ نہیں ہے، اور اللہ تو اوروں کی مرادیں پوری کرتا ہے، اللہ میری مراد پوری نہیں کرتا، اللہ میری سنتا نہیں ہے، اوروں کی سنتا ہے۔ تو یہ جو جملے ہیں یہ بڑے سخت اور خطرناک جملے ہیں۔ کیوں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ مانگتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کا مانگنا، یہ دو فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز بانٹ رہا ہوتا ہے اور باہر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو وہ ڈال کے وہ دے رہا ہوتا ہے، ان کے جھولیاں بھر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنا بیٹا آتا ہے، اپنا بھائی آتا ہے تو وہ اس سے مانگتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے آپ تھوڑا صبر کر لو، میں ان کو دے دوں پھر آپ کو بھی دے دوں۔ یعنی وہ اپنے کو تھوڑا اس کے لیے تاخیر کر دیتا ہے، اس کو لیٹ کر دیتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ اپنا ہے، یہ گھر کا آدمی ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا کے اندر تاخیر کر دے یا کسی کو کوئی چیز نہ بھی دے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا یہ کمال ہے۔ یعنی انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر، اللہ کی مشیت پر، اللہ کی خوشنودی پر خوش رہے کہ اللہ نے مجھے اس حال کے اندر رکھا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر میں خوش ہوں، لیکن وہ اپنے لیے پھر بھی مانگتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کا جو مانگنا ہے، انسان کی جو دعا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فعل بہت زیادہ محبوب ہے کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ اور اگر دنیا کے اندر کوئی دعا پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس انسان کی جو دعائیں دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی ہوتی، یعنی دنیا کے اندر قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ چیز دنیا کے اندر نہیں ملی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر اس کا حساب کتاب کریں گے اور وہ جو دعائیں وہ ساری کی ساری ذخیرہ ہو جائیں گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیزیں عطا فرمائیں۔ پھر انسان وہاں پر یہ بھی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہو، دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے اس سے بڑھ کر ملتا، آج مجھے اس سے بھی زیادہ یہ چیزیں ملتی، اس سے بھی زیادہ یہ بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ اجر عطا۔ تو اسی لیے مایوس ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کے فضل سے مایوس ہونا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کے اپنے اوپر حملہ کرنے کی دعوت دینا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کبھی اپنے لیے شر کو مانگ لیتا ہے جس طرح کہ وہ اپنے خیر کے لیے مانگتا ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں نے یوں دعا کی اور ادھر سے جو میں منہ پھیروں تو وہ چیز ادھر موجود ہو، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کو یہ حکم دیا ہے تو فوراً یہ حکم پورا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا غلام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا مولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وہ کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، یعنی ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا علم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہت بڑی ذات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا آپ اندازہ یوں لگائیں کہ اگر میں یہ جو سامنے بورڈ لگا ہوا ہے، اگر میں پورے بورڈ پر اس طرح دائرے لگا دوں اور مارکر سے صرف ایک میں نقطہ لگا دوں تو پوری گلیکسی کے اندر، پوری اس کائنات کے اندر اس جو نقطہ میں نے اس بورڈ پر لگایا ہے، اس نقطے کے برابر یہ جو ایک ہماری زمین ہے، یعنی وہ ایک نقطے کے برابر ہے اس پوری گلیکسی کے اندر، اور اربوں گلیکسی جو ہے اس پوری کائنات کے اندر گھوم رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو کہاں ہماری سوچ ہے
کہ ہم نے تو ابھی پوری زمین کو بھی حقیقت اس کی نہیں سمجھی ہے، ہم تو ابھی آسمان تک بھی نہیں پہنچ سکے ہیں، ہم نے ابھی پورے چاند کو بھی کور نہیں کیا، ہم نے اپنا جو نظام شمسی ہے ابھی تک اس کو بھی کور نہیں کیا، تو وہ جو گلیکسی اتنی بڑی ہے اس کو کب ہم سمجھ سکتے ہیں؟ اس زمین کو ہم نہیں سمجھ سکے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سمجھیں گے، اللہ ہماری سمجھوں میں آئے گا، اللہ ہماری سوچ کے اندر آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی مثال دی ہے کہ اگر مجھے سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لو کہ زمین و آسمان کا جو نور ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ جو نور ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ انسان کے دل کے اندر ہے۔ اور انسان کا دل کیا ہے؟ انسان کا دل وہ ایک ایسا شیشہ ہے، وہ ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس کو اسی پوری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل کو ایک تاکچے کے ساتھ، ایک جو آلہ ہوتا ہے، جو پرانے وقتوں میں ایک آلہ بنایا ہوتا تھا، ایک تاکچہ بنایا ہوتا تھا جس میں دیے جلائے جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا جو دل ہے ایک تاکچہ ہے، ایک جو آلہ ہے، اور اس کے اندر جو ایک چراغ پڑا ہوا ہے، اور اس چراغ کے اندر جو وہ روشنی ہے، جو آگ ہے، وہ زیتون کے تیل سے جلائی جاتی ہے، اور وہ زیتون کا تیل اتنا پاکیزہ ہے، اتنا وہ مبارک تیل ہے کہ وہ نہ مشرق میں پایا جاتا ہے نہ وہ مغرب میں پایا جاتا ہے، اور اس مبارک تیل سے اس کی شمع جو ہے وہ روشن کی جاتی ہے، اور وہ جو دل ہے وہ انسان کا وہ شیشے کی طرح ہے۔ اب کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور کہاں انسان کا وہ میلا دل، کہاں انسان کا وہ یعنی گندا دل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس دل کے اندر مجھے سنبھالو، اس دل کے اندر مجھے رکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ہر وقت نظر رکھنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ جس وقت ہم نے اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سما لیا، اللہ کے اس نور کے تاقچے کو اپنے دل کے اندر روشن کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے لوہے کو زنگ لگتے ہوئے دیکھا ہے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، یہ دلوں کو کیسے زنگ لگ جاتا ہے؟ یہ تو گوشت کا بنا ہوا ہے، اور گوشت کو کیسے زنگ لگ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں نے یہی عرض کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور جب انسان کے دلوں کو زنگ لگ جائے تو پھر اس پر مور بھی لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دلوں کو تو زنگ لگ جاتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا سیکل کیا ہے؟ کس طرح یہ زنگ جو ہے وہ صاف ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، یعنی قرآن کی تلاوت جو آدمی کرتا ہے اس کا دل شیشے کی طرح چمکتا رہتا ہے، شیشے کی طرح صاف رہتا ہے، اور اس جسم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورے کا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورے کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار کہ وہ تمہارا جو ٹکڑا، وہ جسم کا جو حصہ ہے وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ تو دل کو اپنے لیے صاف کر لو، اور دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالی کر دو، دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صاف اور شفاف کر دو، تو انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کے اندر اپنے دلوں کی صفائی کے لیے ہم ان محفلوں کے اندر شرکت کرتے ہیں، اجتماعات کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ ابھی حضرت ابراہیم صاحب کا جو ہمارے جانشین سلسلہ ہیں ان کا دورہ شروع ہو چکا ہے، ان قریب ان کا پروگرام بھی اٹک کے اندر رکھا جائے گا، تو اس سلسلے کے اندر بھی ساتھی ذہنی طور پر تیار رہیں، ایک دو دن پہلے یا ایک دن پہلے بتا دیا جائے گا، تو اس میں بھرپور شرکت کریں، خود بھی شرکت کریں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ اس کے اندر شرکت فرمائیں۔ پھر ہمارا سالانہ اجتماع کراچی کے اندر انشاءاللہ ربیع الاول کو 7، 8، 9 ربیع الاول کو منعقد ہو رہا ہے۔ تو دلوں کی صفائی کے لیے، یعنی کوئی بھی آدمی اس لیے نہ جائے کہ میں کراچی گھومنے کے لیے جا رہا ہوں
میں اس لیے جا رہا ہوں، میرا دوستوں سے ملاقات ہو جائے، گیدرنگ ہو جائے گی، گپ شپ ہو جائے گی، بلکہ صرف اور صرف اپنے دل کی صفائی کے لیے جائیں، اور کسی نیت سے نہ جائیں، اپنے دل کی صفائی کے لیے جائیں کہ میں اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے وہاں جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے بھی تیاری کر کے رکھیں، ذہنی طور پر بھی تیار ہوں، اور اس میں مالی تعاون کی بھی آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اس میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالیں۔ اس میں وہاں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں، تو جب وہ فنڈ آپ کا وہاں پر استعمال ہوگا تو انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے کھاتے میں ضرور کچھ نہ کچھ اجر، وہاں پر آپ کے کھاتے میں ضرور اجر لکھا جائے گا۔ تو یہ آپ کا جو مالی تعاون ہوگا یہ ضائع نہیں ہوگا، یعنی اپنا مالی تعاون بھی کریں، خود بھی شرکت کریں۔ اگر خود شرکت نہیں کر سکتے، مالی توسیع آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اسی خرچے پر کسی ساتھی کو بھیج دیں۔ اگر خود نہیں جا سکتے تو کسی ساتھی کا انتظام کر لیں کہ جو جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کرایہ کا انتظام نہیں ہے، تو وہ اس کے کرائے کا آپ انتظام کر لیں، یعنی یہ بھی ایک تعاون کی صورت ہے۔ اور اس طرح ایک اگر کوئی ساتھی خود بھی جا رہا ہے لیکن مالی توسیع اس کے پاس ہے، مالی وسعت ہے، تو وہ ایک ساتھی اور بھی اپنے ساتھ یعنی تیار کر لے کہ اس کا خرچہ بھی وہ برداشت کر لے، تو یہ بھی ایک تعاون کی صورت ہے۔ اس طرح جو فنڈ کے لیے جو اجتماع کا جو فنڈ ہوتا ہے، جو مرکز میں ہم نے جمع کرانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ساتھی کوشش کریں کہ خود بھی اس کے اندر حصہ ڈالیں، اور ساتھیوں سے بھی جو مالی وسعت رکھنے والے آپ کے دوست احباب جو جاننے والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کریں، ان سے بھی درخواست کریں کہ وہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا کہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس میں ہمارے لیے خیر فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، جس کی جتنی بھی جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ضرورتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، یا ارحم الراحمین اس میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جس کی جو بھی جائز حاجت ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں، حاضرین مجلس میں کوئی بیمار ہے، ان کے عزیز و اقارب بیمار ہیں، دوست احباب بیمار ہیں، یا ارحم الراحمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے شیخ کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کے کوئی بھی مسائل ہیں، مشکلات، اس میں دور ان مسائل میں آسانیاں پیدا فرما، ان کے مسائل کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے سلسلے کے جتنے بھی عزیز و جتنے بھی ساتھی ہیں، یا ارحم الراحمین سب کے گھروں کے اندر خیر فرما۔ یا ارحم الراحمین سب کے گھروں کے اندر برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے شیخ کو سرتاج زمانہ بنا، ہمارے شیخ کو سرتاج زمانہ بنا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ایمان والی، امن والی، سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ جتنے لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جتنے لوگ بے روزگار ہیں ان کو صاحب روزگار بنا، جو لوگ صاحب روزگار ان کی روزی کے اندر برکتیں عطا فرما۔ جتنے لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ جتنے لوگ رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو ان کے مطابق رشتے عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے استاد وقاص صاحب کی جو پریشانیاں ان کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین اور جو ہمارے جو ساتھی ہیں بیمار ہیں، یا ارحم الراحمین ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما، آل فلسطین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما، آپس کی نفرتیں قدورتیں دور فرما۔ یا ارحم الراحمین آپس میں بھائی بھائی بنا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کا دیدار نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین میدان محشر میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کے جھنڈے کا سایہ عطا فرما، آل بیت سے محبت نصیب فرما، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلا، بزرگان دین اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ حضرت کے چچا جان فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ امیر صاحب کے نانا ابو فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی قبر کو منور فرمائے۔ یا ارحم الراحمین ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما۔
یا ارحم الراحمین ان کی قبور پر اپنا خاص فضل اور برکتیں نازل فرما، اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کا شمار اپنے پیارے بندوں میں فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کو بہترین نعم البدل عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آمین۔